جو کوئی بھی شخص لا خلابہ کا وظیفہ اپنائے گا انشاءاللہ ہر قدم پر زندگی کے کامیابی ہی کامیابی پائے گا۔ لا خلابہ پڑھ کر بس آپ کو کرنا ارادہ ہے، کیونکہ لا خلابہ وہ ہے جو کہ کامیابی کا وعدہ ہے۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی روشنی والا آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد، سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عظیم الشان حدیث پاک کے ذریعے لا خلابہ کا وظیفہ ہم تک پہنچا، جو کہ بخاری شریف سے ثابت ہے۔ بس جس کو بھی زندگی میں بار بار دھوکہ ملتا ہے، اپنوں سے تکلیفیں ملتی رہتی ہیں، اسے لا خلابہ کا وظیفہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک صاحب مجھے ملے جو انگلینڈ سے اپنی بیٹی کا مسئلہ لے کر میرے پاس آئے۔ کہنے لگے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہم نے سوچ سمجھ کر ایک جگہ طے کیا، پتہ چلا کہ لڑکا بہت اچھا کماتا ہے اور مکان بھی اپنا ہے۔ ہم نے ادھر ادھر جتنا ہو سکا معلومات بھی کی اور رشتہ طے کر دیا۔ بعد میں جا کر یہ پتہ چلا کہ اس شخص کی پہلے سے ایک بیوی موجود ہے اور 2 بچے بھی ہیں، کمائی بھی کچھ خاص نہیں اور گھر بھی اس کا اپنا ذاتی نہیں نکلا۔ ہمیں صاف صاف دھوکہ ہی تو دیا گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت پھنس چکے ہیں کیونکہ بیٹی ہماری اس وقت پیٹ سے ہے۔ میری اس روحانی بیٹی کو لا خلابہ پڑھ کر اللہ سے غیبی امداد پانے کا مشورہ دیا گیا۔ چند ہی ماہ کی پڑھائی کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ جو شوہر پہلے بات سننے کا روادار بھی نہیں تھا، اب اس نے دونوں بیویوں کو علیحدہ علیحدہ مکان دینے کا وعدہ کر لیا۔ ہر بات پر لڑائی جھگڑا رہتا تھا اور کسی بات پر بھی ہاتھ اٹھایا جاتا تھا، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اگر آپ کو بھی آپ کے اپنوں نے بہت تکلیف دی ہے تو لا خلابہ کا وظیفہ آپ کو ضرور بے ضرور پڑھنا چاہیے۔ آج کل چیٹنگ بازی اور دھوکے بازی تو اتنی عام ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نفسا نفسی کا دور واقعی آ گیا۔ آپ اچھے انسان ہیں یا برے، آپ جانیں اور اللہ جانے۔ بس ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ کو آپ کے کرموں کا پھل ضرور ملے گا تو یہ آپ کو دعا لگے، بد دعا نہیں۔ اس وقت میری دعا بس آپ کے لیے یہی ہے کہ لا خلابہ کے وظیفے سے آپ کی ہر دعا قبول ہو۔ اپنی ہر دعا کی قبولیت کے لیے کمنٹ سیکشن میں ہزاروں لوگوں کی طرح آپ بھی چلے آئیے۔ یہاں تو روشنی دربار شفا لگا ہے، اپنے نصیب کی خیر برکتیں آپ بھی گھر بیٹھے بیٹھے پائیے۔ میرے روحانی مشاہدے کے مطابق لا خلابہ کے اس وظیفے کو، اس وسیلے کو، اس دور کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک دور تھا جب کسی گاؤں دیہات میں فلاں شخص فلاں کا دشمن ہوتا تھا تو سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص اس کا دشمن ہے۔ مگر آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آپ کا ذاتی دشمن، آپ کا جو خیر خواہ بالکل بھی نہیں، آپ کے ساتھ آپ کی پلیٹ میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ ہم نوالا ہوتا ہے۔ وقت بدل گیا ہے۔ لا خلابہ کا وظیفہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اپنے شامل حال کر لیجیے۔ پہلے وہ وقت تھا جب کسی کو ریلوے اسٹیشن چھوڑنے کے لیے بھی جاتے تھے نا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن آج وہ وقت ہے جب کسی کو قبرستان چھوڑنے بھی جاتے ہیں نا تو لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر گپے بازیوں میں نظر آتے ہیں۔ وقت بدلتا جا رہا ہے، لا خلابہ کے پھول سے اپنی زندگی کو مہکائیے۔ زمانہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ سیزیرین کے بغیر بچہ دنیا میں آتا نہیں ہے، وینٹیلیٹر کے بغیر بندہ دنیا سے جاتا نہیں ہے۔ جینا اور مرنا دونوں ہی بہت دشوار ہو گیا ہے۔ ایسے بھی مشاہدات میرے سامنے آئے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی بس 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد لا خلابہ کی تسبیح پڑھی ہے، انہیں اچھا گھر بھی مل گیا، ان کا قرض بھی اتر گیا اور اچھی نوکری بھی مل گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، نیک اولاد مل جائے اور بڑا آپ کا بزنس ہو جائے، یا جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں وقت پر آپ کو مل جائے، یا جیسی آپ چاہتے ہیں زندگی ویسی آپ کی زندگی ہو جائے، تو پڑھیے لا خلابہ کا وظیفہ کم از کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ 3 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اور اگر ہو کوئی دشواری بہت بڑی سامنے تو 313 مرتبہ پڑھیے لا خلابہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان۔ یا پھر پریشانی ہو ایسی کوئی سخت پرانی جس سے رک جائے آپ کی زندگانی تو پڑھیے لا خلابہ 525 مرتبہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد۔ آپ تو جانتے ہی ہیں نا کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے بیماری بعد میں اتاری، آسمان سے پہلے شفا اس کی اتاری۔ اگر آپ کو بھی ستاتی ہے کوئی جسمانی یا روحانی بیماری تو نکلنے کی کیجئے اب آپ بھی تیاری۔ الحمدللہ رب العالمین، اب تک روشنی سینٹر پاکستان سے لاکھوں نے شفا کا فیض پایا ہے، اب انشاءاللہ ہے آپ کی باری۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لا خلابہ کا وظیفہ کام کیسے کرتا ہے۔ ایک شخص اپنے دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کی وجہ سے بڑا ہی پریشان تھا۔
وہ شخص وقت کے درویش کے پاس گیا اور اپنی ساری رودات سنا دی۔ درویش نے کہا ایک مٹھی نمک لے کر آؤ، اسے ایک گلاس پانی میں ڈال دو۔ اس شخص کو فی الحال تو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ اب کہا گیا اس سوالی سے کہ اس پانی کو پی لو۔ وہ پانی وہ شخص پی نہ سکا، اور پھر درویش اس شخص کو ایک ندی کے کنارے لے گیا، کہا کہ اس میں ایک مٹھی نمک ڈالو اور پھر ایک گلاس بھرو اور چکھ کے بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ اس شخص نے نہ صرف وہ پانی چکھا بلکہ وہ پورا پانی ہی پی گیا، کہنے لگا یہ پانی تو پہلے کی طرح بڑا میٹھا ہے۔ درویش نے جواب دیا کہ یہ جو پانی ہے یہ توکل ہے تمہارا اس پاک رب کے اوپر۔ جتنا زیادہ تمہارا توکل اس پاک رب کے اوپر ہوگا، تکلیفوں کی تکلیف تمہیں اتنی ہی کم محسوس ہوگی۔ لا خلابہ کا وظیفہ پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ آپ کو یوں محسوس ہو کہ کچھ بھی بظاہر ہو تو نہیں رہا، لیکن در حقیقت ہوتا کچھ یوں ہے بعد میں کہ آپ اتنے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی ہر تکلیف آپ کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے۔ جو حدیث پاک کی بات کو آگے پھیلائے گا، آگے بڑھائے گا، وہ بھلائیوں کا، خیروں کا بلا شبہ حقدار بن جائے گا۔ جو کوئی بھی ابھی اسی وقت شیئر کا بٹن دبائے گا اپنی زندگی میں آسانی اور سکون ضرور پائے گا۔ بتائے گئے طریقوں سے لا خلابہ کا وظیفہ اپنے روزانہ کے وظائف میں شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ سارے ہی رکے ہوئے کام آپ کے وہ رب پورے کر دے گا۔ وہ آپ کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کو آپ کی خدمت پر لگا دے گا۔ وہ کر سکتا ہے، وہ کرتا رہا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ آپ پورا یقین رکھیے اس بات پر، کیونکہ وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب وہ نہیں گرنے دے گا آپ کو تو کوئی کیسے آپ کی بے عزتی کر جائے گا۔ بس یقین اور توکل اپنا مضبوط رکھیے، پھر آپ کو ایسے رزق ملے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ لا خلابہ کا وظیفہ آپ کو زندگی میں کب اپنانا ہے۔ اگر کسی نے آپ کا گھر توڑوایا، آپ کو نوکری سے نکلوایا، جادو ٹونے کے ذریعے سے آپ کی جائیداد ہڑپ کی، آپ کا لوگوں سے جھگڑا کروانے کے لیے آپ پر جھوٹی تہمات لگائی، جھوٹے آپ پر الزام لگائے اور ذہنی آپ کو اذیت دی، بس سمجھ لیجئے کہ لا خلابہ دور کر دے گا آپ کی زندگی کا سارا خرابہ، کیونکہ جس کی جیسی سوچ ویسی وہ کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ روشنی سینٹر کی دعائیہ لسٹوں میں اپنی پوری فیملی کا نام کمنٹس میں جا کر لکھوائیے۔ آپ کس ملک، کس شہر، کس گاؤں، کس قصبے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے۔ میرے ساتھ روحانی طور پر رابطہ مضبوط کرنے کے لیے کمنٹس میں جا کر روحانی بیٹا، روحانی بہن، روحانی بھائی، روحانی بیٹی ہونے کی نیت کیجئے۔ کمنٹس میں جا کے اپنے نام کے ساتھ RRB جا کر لکھیے۔ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔